عمل ہے جو ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا اور ذکر کرنے والے دنیا میں بھی اللہ پاک کی فضل و کرم سے محروم نہیں رہتے۔ اور کیوں نہ ہو، رب خود اپنے بندوں کا ذکر کرنے والوں کا ذکر کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے کہ میری طرف آؤ، میرا ذکر کرو، مجھ سے محبت کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، کہ ہر چیز سے کٹ کے مجھے چاہو، میرے نام کا ذکر کرو۔ تو غور کا مقام ہے کہ رب کریم کتنے شوق، کمال شوق کا دعوت دے رہے ہیں کہ ہر چیز سے کٹ کے میرے نام کا ذکر کرو۔ تو گویا جو کچھ ہے اللہ پاک کے ذکر میں ہے اور اس کے نام میں ہے، وہی ذکر ہم یہاں کرتے ہیں اور اللہ سے اس کی قربت کے طالب ہیں، اس کی محبت کے طالب ہیں۔ تقریروں سے یا باتوں سے تبدیلی نہیں آتی، جب تک دل تبدیل نہ ہو، جب تک باطنی کیفیت تبدیل نہ ہو، اس وقت تک بات سمجھ نہیں آتی۔ جہاں ذکر کے بے شمار فوائد ہیں، ان گنت، اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کو شعور دیتا ہے، ذکر آپ کو دانائی دیتا ہے، آپ کو معرفت نصیب ہوتی ہے ذکر کی بدولت۔ اور معرفت کے معنی ہے پہچان، کہ پہچان ملتی ہے، اپنی پہچان، اپنے رب کی پہچان، رب کے حبیب کی پہچان، خیر اور شر کی پہچان، اچھے اور برے کی پہچان، اسے معرفت کہتے ہیں۔ تو جب یہ ملتی ہے تو پھر انسان اور کیا مانگتا ہے اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس معرفت ہے وہ ہر اونچ نیچ کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ لیکن جو غفلت میں ہے، جو ذکر کرنے والوں میں نہیں ہے، تو وہ ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ جو شعور سے بھی آ رہی ہے اور اس میں کامیابی بھی نہیں ہے، دنیا میں بھی پریشان ہے اور آخرت میں تو پھر آخرت میں حساب کتاب سب نے دینا ہے۔ لیکن یہ ساری بات جو ہے یہ اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، اپنی ذاتی صفائی، اپنے باطن کی صفائی اور اپنے اعمال پہ نظر رکھنا، اپنے کاموں پہ نظر رکھنا کہ کہیں کوئی معاملات ایسے تو نہیں جو میں شریعت سے باہر کام کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جب ہم پہچان کے عمل سے گزرتے ہیں تو پھر انسان عمل میں پختہ ہوتا ہے، پھر اسے وہ ڈھنگ، وہ اسلوب، وہ رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ غیر شرعی کاموں سے اجتناب کرتا ہے اور شریعت پہ کامل طور پہ گامزن ہوتا ہے۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ
ہماری جب تک ہماری اصلاح کا محور ہماری اپنی ذات نہیں ہے، جب تک ذات کی اصلاح نہ ہو ہم دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ جب اپنی اصلاح نہیں ہے تو دوسروں کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے ہی سارا فساد شروع ہوتا ہے کہ جن کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی وہ جب دوسروں کی اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ دو رنگی آ جاتی ہے، اور وہاں پہ جو قیاس اور کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے کہ خود تو عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اچھا عمل کرنے کی۔ یہ کمال کی منافقت ہے۔ تو جب اپنی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر تب اس کا کام ہے کہ پھر دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا۔ اور کون ہے جسے نیکی اور بدی کا نہیں پتہ؟ کون ہے جو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نہیں جانتا؟ بات صرف غور کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ تو جب اپنے وہ معاملات درست کر لے گا جن کی شروعات باطن سے ہوتی ہیں، ذکر فکر سے ہوتی ہیں، اچھی صحبتیں بیٹھنے سے ہوتی ہیں، اور اللہ پاک کی شدید محبت دل میں ہوتی ہے، تو وہی کامیاب ہوتے ہیں آگے چل کر۔ تو جو میں عرض کر رہا ہوں جب ذات نہیں سنوار سکتا ہے انسان تو کسی اور کو نہیں سنوار سکتا۔ معاشرے میں تبدیلی جو آتی ہے وہ فرد سے آتی ہے، اور پھر یوں یہ نظام آگے چلتا ہے۔ ہم اپنی اصلاح پہ غور نہیں کرتے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، یہ کمال بات ہے۔ اور اصلاح گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ابھی کمال ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہماری اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم غیروں کی نکالی کرتے ہیں، اور وہ نظر نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ تو غیر، جب میں غیر کہتا ہوں تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام پہ نہیں ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہم طریقے اور رواج ان کے اپنا لیتے ہیں اور ان جیسا بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ جو آپ کے دشمن ہیں آپ ان کے ہم نوا بن رہے ہیں، آپ ان کے طریقوں پہ چلنے رہے کا ارادہ کرتے ہو، یہ کرتے چلتے ہو ان کے طریقوں پہ، تو یہ پھر آپ کی مسلمانی کہاں ہے؟ آپ اپنے گھر میں انگریزی رسم و رواج جو ہے ان کو آپ فروغ دیتے ہیں، اور آپ غیر کی زبان کو اہمیت دیتے ہو۔ جو سب سے اچھا انگریزی بولتا ہے وہ سب سے بڑا، وہ قابل سمجھا جاتا ہے، وہ افسر بنتا ہے جو انگریزی اچھی بولتا ہے، چاہے بیچ میں کچھ ہو یا نہ ہو، انگریزی بولتا ہو۔ اور پھر وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے طریقوں سے، ان کے رہن سہن اور باقی بھی جو معاملات ہیں ان کے ہم، تو گویا یہ ہمارے ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ اور یہ آپ اپنی عظمت اور اپنے دین کی عظمت کا انکار کر رہے ہو در حقیقت۔ وہ اقبال کیا کہتے ہیں،
تو جو جھکا غیر کے آگے نہ تن دے رہا نہ من دے رہا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے ہم تقلید کرتے ہیں مغرب کی اور ان کے طریقوں پہ چلتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ ہمارا ذہن غلامانہ ہو چکا ہے، اور ہم نے ان کی غلامی قبول کر کے ان کے طریقوں کو افضلیت دی ہے، ان کو فوقیت دی ہے اپنے طریقوں پہ۔ جب میں اپنے طریقے کہتا ہوں تو سنت نبویہ کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کے، احکامات خداوندی کو چھوڑ کے آپ غیر کی اس میں چلے گئے ہو، غلامی میں چلے گئے ہو، تو اس سے بڑی کتنا یہ ایک دکھ کی بات ہے، بڑا یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے، اور پھر ہم اس پہ غور بھی نہیں کرتے۔ یہ چیز بڑھتے بڑھتے آگے ایک بچہ جو ہے وہ انگریزی ماحول میں پڑھتا ہے، پلتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو انگریزی آداب سکھائے جاتے ہیں، انگریزی سکھائی جاتی ہے، لباس انگریزی پہنایا جاتا ہے، تو گویا آپ اس کو ان جیسا بنانا چاہتے ہو جو ہمارے دشمن ہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ شعور اور وہ دانائی نہیں ہے، وہ بصیرت نہیں ہے جو ایک مومن کا خاصہ ہے۔ جس کے پاس یہ دولت ہو کیا وہ بھٹک سکتا ہے؟ وہ نہیں بھٹکے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ اللہ پاک نے اس کو وہ سمجھ اور بوجھ عطا فرما دی ہے، جس میں وہ دین کو سمجھتا ہے، شریعت کی عظمت کو سمجھتا ہے، اللہ پاک کے مقام کو، مصطفیٰ کریم کے مقام کو سمجھتا ہے، تو پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ گویا اس کے پاس معرفت ہے، اہل معرفت کے پاس ہی دانائی ہے، وہی صاحب بصیرت ہوتے ہیں۔ تو یہ جب تک عمل مکمل نہیں ہوتا، اپنی اصلاح کا عمل، اپنے معاملات کو درست کر لینا، اپنے کاموں کو درست کر لینا، اور شریعت کو اپنے اوپر لاگو کر لینا مکمل طور پہ، یہ مسلمان کے لیے لازم ہے۔ ہمارا معیار جو ہے وہ شریعت ہونی چاہیے، ہماری زندگی کا معیار، ہمارے معاملات، ہمارے رویے، جو کچھ ہم کرتے ہیں ان کا معیار جو ہے وہ شریعت محمدی ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی کو عزت بھی دیں تو وہ معیار سامنے رکھیں کہ جو شریعت پہ چلے۔ آج معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے کہ اس عزت اسی کو دی جاتی ہے جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جو مالی طور پہ بہت تگڑا ہے، اثر و رسوخ والا ہے۔ یہ معیار بنا ہوا ہے عزت کا، ہم ان لوگوں کو عزت دیتے ہیں۔ حالانکہ عزت کس کو دینی چاہیے؟ جو شریعت پہ چلتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ پاک سے ڈرتا ہے، تو ہم اس کو عزت دینے کی بجائے ہم عزت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو دنیا دار ہیں،
جو ہوس کے چکر میں ہے، جو دنیا اکٹھی کرنے کے چکر میں ہے، دن رات ان کے معاملات دنیا کے گرد گھومتے ہیں اور حرص اور لالچ کے بندے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو عزت دیتے ہیں، لیکن جو عزت کے قابل ہیں ہم ان کو عزت نہیں دیتے۔ عزت کے قابل علماء ہیں، اللہ پاک نے ان کو مقام مرتبہ دیا ہے دین کی وجہ سے، کیونکہ دین کی شناخت علماء ہے۔ ہم علماء کو وقت نہیں دیتے، اس کے بدلے میں ہم جو جاہل لوگ ہیں لیکن ان کا معیار اور ہے، جو کہ میں نے عرض کیا، ہم ان کو زیادہ عزت دیتے ہیں۔ تو یہ کتنا ایک ناقص سوچ بھی ہے اور عمل بھی ہے اور ناسمجھی بھی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب پھر بات یہ آ جاتی ہے، علماء کون سے، ان کی تعریف کیا ہے؟ علماء وہ ہیں جن کے پاس علم ہے، اور مکمل عالم وہ ہے جو دین میں علم باطنی کا بھی حامل ہو اور علم ظاہر کا بھی حامل ہو۔ ظاہری علوم پہ بھی اس کو دسترس ہو اور باطنی معاملوں میں بھی اس کو ملکہ حاصل ہو، اس کو مقام حاصل ہو، تو تب مکمل عالم بنتا ہے۔ اور معیار تقویٰ ہے کہ ایک عالم جو ہے، عالم ہے، پڑھا ہے، لیکن عمل میں کمزور ہے، تقویٰ اختیار نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ قابل تقلید تو نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمارا جو فساد ہے ہمارے صفوں میں، ہمارے معاملوں میں، کہ وہ لوگ جو خود بے عملی کا شکار ہیں، علم رکھتے ہوئے بھی علم پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ یعنی ظاہری اور باطنی دونوں علوم کا ماہر ہونا چاہیے، تو پھر اس کے پاس وہ پھر صاحب بصیرت ہوگا، وہ پھر روشن ضمیر ہوگا۔ تو وہ معاشرے میں عزت کے قابل بھی وہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان لوگوں کو سامنے لائیں یا ان کی عزت اور قدر و منزلت کریں جو اس کے اہل ہیں۔ جو اس کے اہل نہیں ہیں، جب آپ ان کی عزت کرتے ہو یا قدر کرتے ہو یا ان کو فوقیت دیتے ہو، تو گویا آپ کس کو مضبوط کر رہے ہو؟ آپ کس چیز کو مضبوط کر رہے ہو؟ آپ ایک غلط رویے کی داؤ بیل ڈال رہے ہو، آپ ایک غلط طریقوں کو آگے بڑھا رہے ہو، کیونکہ معیار پھر بدل جاتا ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں، عام لوگ، کہ یہ شاید یہی معیار ہے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ علم والے تو ہیں لیکن عمل والے کوئی نہیں ہیں، یا بہت خال خال ہیں۔ تو پہچان عالم کی یہ ہے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کا ملکہ رکھتا ہو، اور اس میں علم کی وجہ سے وہ صلاحیت موجود ہو کہ حق کو اور باطل کو جدا کر سکے، اور پھر نہ صرف جدا کر سکے، پھر حق پہ چلے بھی صحیح، اور جو چلنے والے ہیں ان کا ساتھ دے، گویا سچ کا، حق کا ساتھ دے، پھر جھوٹ کا ساتھ نہ دے۔
آج معاملہ یہ ہے کہ جانتے بوجھتے بھی محض اپنی مفادات اور اپنی ضروریات اور اپنے لالچ اور کیا آپ کہہ سکتے ہیں اس کے لیے وہ جانتے ہوئے بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. یا آپ کو مسئلہ تو بتا دے گا ایسا ہے لیکن آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، تو یہ بھی 2 نمبری ہے. ان چیزوں میں آج ہم الجھے ہوئے ہیں کہ جانتے ہوئے بھی ناسمجھ بن بیٹھتے ہیں اور پھر حق کی بات کرنے والوں کا ساتھ دینے کی بجائے ان قوتوں کا ساتھ دیتے ہیں جو مخالف دین کے مخالف ہیں، جو شریعت کے مخالف لوگ کام کرتے ہیں. تو یہاں پہ آ کر آپ کو غور کرنا ہوگا. تو ہمارے علماء وہ عزت کے قابل ہیں، معاشرے میں سب سے عظمت اور جو رتبہ ہے وہ علماء کرام کا ہے. اب یہ بڑا وسیع موضوع ہے کہ جب دین کی ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے اور ان کی پہچان علماء ہے، اور علماء ہی دین پڑھانے والے، سمجھانے والے، عمل کرنے والے اور کرانے والے ہیں. لیکن جب آپ عملی طور پہ دیکھتے ہو تو وہ آپ کو ایسا نظر نہیں آتا. خود بھی عمل میں کمزور ہے اور ایک کلچر بن چکا ہے یہاں پہ کہ جس میں جو اچھی تقریر کرتا ہے چاہے اس کا عمل ہو یا نہ ہو اس کو پیسے بھی بہت ملتے ہیں اور اس کو عزت بھی ملتی ہے، حالانکہ وہ بگاڑ کا سبب بن رہا ہے، وہ نقصان دے رہا ہے دین کو، کیونکہ بے عمل آدمی ہے. اسلام تو عمل کا نام ہے، عمل ہے نہیں تو پھر کیا رہتا ہے پیچھے. تو اس لیے میرے دوستو ہمارے لیے جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ غیروں کے طریقوں کو چھوڑ کے غیروں کی تہذیب سے چمٹے رہنا یہ کوئی دانائی نہیں ہے، یہ غلامانہ رویے مسلمان کی شایان شان نہیں ہے. مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتے کہ وہ غلامی کی زندگی گزارے. اور ہم حقیقت میں پوری امت مسلمہ اس وقت نہ صرف غلامانہ ذہن رکھتی ہے بلکہ غلام ہیں، اور برتری، فوقیت، طاقت اس وقت کس کے پاس ہے؟ وہ طاغوتی قوتوں کے پاس ہے، وہ کفری قوتوں کے پاس ہے. اور ہمیں وہ احساس بھی نہیں ہے. تبھی تو ہم اپنے گھر میں بھی اپنے دین کو گھر میں بھی لاگو نہیں کرتے. گھر تو بعد ہے، پہلے اپنے اوپر نہیں لاگو کرتے. جب ہم اپنے اوپر لاگو کریں، اپنے گھر پہ لاگو کریں تو ایک تو معاشرہ سنورتا ہے، ایک سوچ عام ہوتی ہے، جو کہ اصل بات ہے کہ ہم اپنے دین کو مضبوط کریں، دینی قوتوں کو مضبوط کریں. اور اس کے لیے اب قربانی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میدان عمل میں آنا ہوگا. اور پھر یہ نظام جو ہے آج بھی علماء کا کام ہے، کل بھی ان کا کام تھا اور آنے والے وقتوں میں بھی انہی کا کام ہے قوم کی، امت کی رہنمائی کرنا، رہبری کرنا، ان کو سنبھالنا، وہ ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں لانا، وہ قوم کی تربیت کرنا، مسلمانوں کی تربیت کرنا. یہ کس کا کام ہے؟ علماء کا کام ہے.
جب سے انہوں نے یہ کام چھوڑا، کسی اور کام میں لگ گئے، دھندوں میں لگ گئے، اور صحیح اسلام کو پیش نہیں کرتے، کیونکہ خود عمل کرتے نہیں ہیں، اندر ان کے چور ہوتا ہے، تو وہی بات کرتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہے، جو ان کے مفاد کے مطابق ہے، یہ جو فائدے والی ہے ان کے لیے، وہ تو بات کریں گے، لیکن جو حق والی بات ہے جس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں، وہ بات نہیں کریں گے۔ یہی حاضر دور میں خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے قوم کو سمجھایا، پوری امت کو سمجھایا، اور بڑے زوردار طریقے سے سمجھا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ علماء اصل دین کیوں نہیں بیان کرتے، وہ چھپاتے کیوں ہیں، اس کو ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ مصلحت ہے، مفادات ہیں، اور ایمان کمزور ہے، ڈرتے ہیں، اس لیے وہ قوم کی صحیح نمائندگی یا مسلمانوں کی صحیح نمائندگی کا حق ادا نہیں کر پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان میں جو نظام ہے یہ کافرانہ نظام ہے، اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، اور یہ ایک ذریعہ ہے، یہ نظام ہمیں اپنا غلام رکھنے کا، یہ جو دشمنان دین ہیں اس اپنے نظام کے تحت ہمیں قابو کر رکھا ہے، اور ہم بدقسمتی سے ہمیں وہ ایمان کی رمق، وہ حرارت نہیں ہے کہ ہم اس طرف غور کریں اور اس کا حل ڈھونڈیں۔ تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے المیہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔